أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ سورۃ الاحزاب 21واں پارہ آیت نمبر 14۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ان منافقین پر فوجیں گھس آئیں ان کے شہروں کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، اور پھر ان سے فتنہ چاہا جائے، لآتوہا، تو ضرور اس فتنے کو آئیں گے۔ فتنہ فساد، منافقین کی عادات بیان ہو رہی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خصوصاً منافقین نے راہ فرار جو جہاد سے اختیار کیا تھا، بلکہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے، بھاگ آؤ، اتنی فوجیں آ گئی ہیں۔ احزاب اور خندق ایک ہی غزوے کو کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، بہت زیادہ جماعتیں نیٹو کفار کی آئی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک لخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا، نعوذ باللہ۔ تو وہاں جو منافق تھے، جو ڈر جاتے تھے کفر کے اس سیلاب کو دیکھ کر، تو کہتے تھے صحابہ کو بھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینہ والو، پرانا نام یثرب تھا، اے یثرب والو، اے مدینہ والو، تم یہاں نہیں ٹھہر سکو گے۔ یہ پرانا نام یثرب ہے، یثرب کے والی ہے، اس قسم کے اشعار پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پڑا، تو لہذا یہی ہے۔ منافق کہتے تھے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینہ والو، یہاں نہیں ٹھہر سکو گے تم، یہ کافروں کی تعداد بڑی سخت ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ صحابہ اکرام تو پھر وہ کہتے تھے، یہی تو اللہ نے ہمارے ساتھ عمدہ وعدہ کیا تھا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ صحابہ کا ایمان اور تسلیم مزید بڑھ جاتی تھی، جبکہ منافق راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کہتے تھے، جی ہمیں اجازت دو، ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ما ہی بعورہ، گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثت، ان منافقوں کی اندر کی حالت بتائی کہ اگر یہی لوگ ان کے شہر کے کناروں میں گھس آئیں اور فتنہ اور فساد کی آگ کی خاطر لڑائیاں ہونے لگ جائیں، اور ان کو کہا جائے، آؤ بھائی فتنہ فساد برپا کرو گے کہ نہیں، تو لآتوہا، فتنے کی آگ کو بڑھانے کے لیے تو یہ ضرور آئیں گے۔ یہ کوئی نہ کوئی، یہ صرف دین اسلام سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، راہ جہاد جو عمدہ چیز ہے اس سے یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، ورنہ لڑائیوں میں تو ان کو کوئی بلائے اور تکلیف دینی ہو مسلمانوں کو، اور فتنہ فساد پھیلانا ہو اور مسلمانوں میں شر پھیلانا ہو، تو ان کی فوجیں در فوجیں جاتی ہیں منافقوں کی۔ ثم سئلوا الفتنہ لآتوہا، یہ قرآن خود رپورٹ کر رہا ہے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اتنا جلدی وہ فتنے کی آگ میں کود پڑیں گے کہ ٹھہریں گے بھی نہیں، بہت تھوڑا یہ ٹھہریں گے، یعنی بس تیاری کی غرض سے ان کو کوئی موقع ملے، باقی فوراً یہ فتنہ اور فساد میں کود جائیں گے۔ اسی طرح فتنہ سے مراد کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انہیں کفر کی دعوت دے اور کہے، آؤ گناہ کرنا ہے، کفر کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ وما تلبثوا بها الا یسیرا، کا ذرا بھی نہیں ٹھہریں گے، کفر تو انہوں نے کرنا ہی ہے، نعوذ باللہ۔
صرف ان کو جو چڑ ہے یا ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دین اسلام کے امور سے۔ یہ منافقوں کو اگر کافروں کا کوئی کلچر اپنانا ہو، کافروں کا کوئی پروگرام اٹینڈ کرنا ہو، کافروں کا کوئی ڈیزائن اپنانا ہو، کافروں کو کوئی کسی کام میں حصہ لینا ہو، تو یہ منافق ٹھہرنے والے نہیں ہوتے۔ کیوں کہ وہ فتنہ اور فساد کی ہوا کو آگے بڑھانا جو ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، یہ پہلے تو اللہ سے معاہدے کر چکے ہیں یہ منافق کہ ہم یہ پیٹ نہیں پھیریں گے، یہ معاہدے کر چکے ہیں۔ مثلا غزوہ بدر میں جو منافقین تو وہاں گئے ہی نہیں تھے، ظاہر ہے رہ گئے، اور مسلمانوں کو جو عظیم الشان فتح ملی جس سے پورے عالم عرب کے اندر ایک عجیب قسم کی روب اور دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی، تو اتنی عزت اور شان دیکھ کر یہ منافق جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار میں آ گیا ہے تو یہ پھر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے تو ہم یہ جوہر دکھاتے، وہ جوہر دکھاتے۔ تو فرمائے اللہ سے پہلے تو معاہدے کر چکے ہیں کہ یہ پیٹ نہیں پھیریں گے، تو آج جب مدینہ طیبہ میں فوجوں نے حملہ کیا کفار کی اور مدینہ کو یک لخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تو یہ اب بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میرا گھر اکیلا ہے، کوئی کہتا ہے جی فصل کا کام ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے معاہدہ کر چکے ہو تو اللہ کا وعدہ تو ضرور پوچھا جائے گا جو اللہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان میں، کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ ضامن بن جاتا ہے، کفیل بن جاتا ہے۔ انتدب اللہ ضامن بن جاتا ہے اس آدمی کا جو اللہ کے راستے کے لیے نکل پڑا ہوتا ہے۔ لا یخرجہ الا ایمان بی، وہ صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی گھر سے باہر نکلا ہے، یعنی حسن عقیدہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ، وہ تصدیق برسلی، اور صرف میرے رسولوں کی تصدیق اسے گھر سے باہر نکال رہی ہے۔ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جاتے ہیں کہ یا تو اجر اور غنیمت لے کر گھر لوٹاؤں گا اسے واپس خیر و عافیت کے ساتھ، یا سیدھا اسے جنت میں داخل کروں گا، درمیان میں کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو یہ گراں نہ گزرتا، بوجھ نہ ہوتا، تو میں کبھی بھی کسی ایک مسلمانوں کی جماعت کے پیچھے نہ بیٹھتا، بلکہ میں ہر جماعت مجاہدین میں جا کر حصہ لیتا۔ یہ کبھی مجھے فوجیں بھیجنی پڑتی ہیں، کبھی میں خود دوسرے رخ پر ہوتا ہوں، تو میں سارا اگر سنبھالنے لگ جاؤں تو پھر ہر مسلمان کو ہر سریہ، ہر جماعت سنبھالنی پڑ جاتی، تو یہ مشکل پیش آ جاتی۔ تاہم وَلَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اور میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کرتا ہی رہوں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، اور پھر زندہ ہو کر پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی کتاب الجہاد میں ایک اور روایت بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، مسلمان مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ مجاہد جہاد کون کر رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ مثل الصائم القائم، جس طرح کہ روزہ رکھ دیا ہے القائم اور کھڑا ہو گیا ہے عبادت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یہی بنا دی ہے۔
جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے نا کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہاد کے برابر کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم بیٹھ کر کرتے رہیں وہی جہاد کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے برابر ہو جاؤ۔ اس کی مثال تو یوں ہوتی ہے جیسے گھر سے نکلتا ہے، یوں سمجھو ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھ لی، روزہ رکھ لیا، اور جب تک کہ وہ گھر نہیں لوٹے گا عند اللہ وہ لکھا جائے گا کہ ابھی بھی نماز میں ہے، ابھی بھی روزہ میں ہے۔ تو کیا کوئی ایسی طاقت رکھ سکتا ہے کہ ایسا روزہ رکھے کہ جس کی افطار نہ کرے، ایسی نماز پڑھے کہ مہینوں مہینوں جو نماز سے باہر بھی نہ نکلے؟ تو نہیں نہ طاقت رکھتے تو مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ۔ اللہ نے مجاہد کے لیے یہ اپنے سپرد کر لیا ہے معاملہ کہ یا اسے فوت کر کے جنت میں داخل کرے گا یا اللہ تعالیٰ اسے سالم اپنے گھر اجر اور غنیمت دے کر واپس لوٹائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کی تو شان بنائی ہے، جبکہ منافق جو ہوتے ہیں تو وہ راہ جہاد سے صرف فرار اختیار کرتے ہوئے اپنے زندگی گزارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ اکرام نے پوچھا ای العمل افضل، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، ای العمل افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، سب سے پہلی بات تو ہے صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ فرمایا قیل ثم ماذا، پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد جو ہے حج مبرور، ایسا حج جو اللہ قبول فرما لے، تو یہی وہ چیز ہے جو جہاد کے بعد چل سکتی ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز، کون سا حج قبول ہے اور کون سا نہیں۔ جبکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بخاری شریف میں روایت ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، غدوہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کا جو وقت ہے اس میں تھوڑا سا چلنا، اس کو غدوہ کہتے ہیں، اور روحہ کہتے ہیں کہ ظہر سے وقت سے لے کر اور دن کے آخر تک الی آخر النہار، وہاں تک تھوڑا سا چل لینا۔ فرمایا اللہ کے راستے میں کوئی پہلا پیر تھوڑا سا چلے یا دوسرا پیر تھوڑا سا چلے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ما فیہا سے بھی بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری روایت میں بھی بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، لقاب قوس فی الجنہ خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب۔ فرمایا لقاب قوس، ایک کمان کی مقدار جنت میں مل جانا، خیر، یہ بہت بہتر ہے، جتنا کچھ جن جن چیزوں پر سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہے، مما تطلع علیہ الشمس و تغرب، جن جن چیزوں پر سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے بہتر وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے لیے جنت میں اسے عطا کر دی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھوڑا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، یہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، کسی آدمی کے لیے اجر بن جاتا ہے، کسی آدمی کے لیے پردہ پوشی بن جاتا ہے، اور کسی آدمی پر بوجھ بن جاتا ہے۔ الخیل لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، جس آدمی کے لیے گھوڑا اجر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ فرجل ربطها فی سبیل اللہ فاطال بها فی مرج او روضہ، وہ گھوڑا جس کو وہ اللہ کے راستے کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کی لمبی رسی چھوڑ دیتا ہے کسی چراگاہ میں یا کسی باغ کے اندر کہ یہ کھائے پیے خوب کر کے، فما اصابت فی طیلها ذلك من المرج او روضہ کانت له حسنات،
وہ اس کے روندنے سے کوئی بھی تھوڑا سا بھی اس کا پودا نیچے اس کے پاؤں میں آتا ہے اور ختم ہوتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نیکیوں سے نواز دیتے ہیں۔ اور ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ بندہ تیار کرتا ہے، اپنے لیے مال بنا لیتا ہے اور پھر وہ زکوٰۃ وغیرہ بھی پوری ادا کرتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو بیچ دیتا ہے۔ فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، تو یہ اس کے لیے پردہ پوشی ہے، عزت ہے۔ اور ایک وہ گھوڑا ہے جو لوگ جس طرح گھروں میں تیار کرتے ہیں، فخراً ورياءً ونواءً لأهل الاسلام، یہ فخر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اہل اسلام کی دشمنی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، اگر کوئی اس طرح خچر تیار کرتا ہے، گدھے تیار کرتا ہے، راہ جہاد میں کبھی کبھی پہاڑوں پر کام آتے ہیں، فرمایا میرے لیے تو میرے پاس تو ایک بہت بڑی آیت ہے، جامع آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر شر اور برائی کرے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ان چیزوں کا پالنا بھی ثواب تو ہے، کیونکہ اصل مقصد تو راہ جہاد کی ترقی ہے۔ اور جبکہ منافقوں کے لیے یہ آیت جو ہم دیکھ رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ منافق کبھی جہاد نہیں کرتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا